ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ محترم سامعین کرام و سامعات، دینی ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، مسجد کے ذمہ داروں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، سب سے پہلو اس اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف، اس اللہ رب العالمین کی بڑائی اور کبریائی جو اللہ ہم سبوں کا خالق و مالک ہے، پالنہار ہے۔ وہی اللہ جو مدبر کائنات ہے، کائنات کا تصرف اور کائنات کی تمام چیزوں کو کنٹرول کر رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین کے حکم کے بغیر آسمان و زمین کی کوئی چیز ہل سکتی ہے، نہ اللہ رب العالمین کے حکم کے بغیر
آسمان اور زمین کے درمیان میں کسی کو کوئی چیز مل سکتی ہے؟ اسی اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف جس نے بنی نوع انسانوں کو خوبصورت بنا کر بہترین صورت دے کر اس دنیا کے اندر بھیجا، رہنمائی کے لیے، رہبری کے لیے، صحیح راہ بتلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ درود و سلام نازل ہو اللہ کے نبیوں پر، اللہ کے پیغمبروں پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی، آخری رسول جناب محمد مصطفیٰ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں ہزار درود و سلام نازل ہو، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ سامعین، آج جس موضوع کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے نجات یافتہ کون، یعنی کامیاب ہونے والے کون۔ اسی مناسبت سے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کا تلاوت کیا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن کریم کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی جو ہے اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سامعین و سامعات، اس سے پہلے جو بھی شریعتیں نازل ہوئی تھی، جو بھی دین لے کر کے آیا تھا، وہ دین جو ہے، وہ شریعت جو ہے قوم کے لوگوں نے، اور اسی طریقے سے جس نبی نے جو شریعت لے کر آئی تھی یا آئے تھے، ان لوگوں نے کیا کیا، اس کو چینج کر دیا۔ ماننے والوں نے اس کو تحریف کیا، ماننے والوں نے جو ہے اس کو تبدیل کیا۔ آپ دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو شریعت لے کر آئے تھے یا جو پیغام لے کر کے آئے تھے، وہ شریعت آج اصلی صورت میں جو ہے موجود نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعنی جتنے بھی انبیاء کرام شریعت لے کر کے آئے تھے، وہ شریعت جو ہے اپنی اصلی صورت میں، اصلی شکل میں موجود نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماننے والوں نے اور بعض جو ہے اس میں تبدیل کرنے والوں نے، کچھ ایسے لوگ تھے سماج میں اور معاشرے میں، کچھ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو اس کتاب کے اندر، تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، اس کتابوں میں جو ہے تحریف کیا، تبدیل کیا اور اس میں جو ہے بدل ڈالا۔ اللہ رب العالمین نے جب آخری نبی کو، آخری رسول کو مبعوث فرمایا تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو شریعت، جو دین اور جو شریعت لے کر آپ جا رہے ہیں، اس شریعت کی ہم حفاظت کریں گے، اس دین کی ہم حفاظت کریں گے اور اس دین کی ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اسی کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم جو ہے اس شریعت کو نازل کیے، ہم جو ہے اس دین کو اتارے، اس شریعت کو اتارے اور ہم ہی جو ہے اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے حفاظت کا جو ہے وعدہ کیا ہے، اور وہ حفاظت کیسے اور وہ حفاظت کس طرح سے ہوئے، آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم آج جو ہے اصلی شکل میں، آج جو ہے اصلی صورت میں موجود ہے۔ اگر کوئی اس قرآن میں، اس کتاب میں تبدیل کرنے کی اور اسی طریقے سے اس میں چینج کرنے کی کوشش کرے گا، امت محمدیہ میں ایسے ایسے افراد، امت محمدیہ میں، امت اسلامیہ میں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جو اس کا قلع قمع کرتا رہے گا، یعنی اس کا پردہ فاش کرتا رہے گا، چاہے وہ کسی زمانے میں، چاہے وہ کسی دور میں یا کسی جو ہے پیریڈ میں کیوں نہ آئے، اللہ رب العالمین نے حفاظت کا جو ہے وعدہ کیا ہے۔ اس دور میں حفاظت کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے کیے؟ صحابہ کرام کی جماعت جو اولین جماعت تھی، جو اولین جو ہے مخاطب تھے، قرآن کریم کے اولین مخاطب تھے، وہ بکریوں کے چرواہے تھے اور اسی طریقے سے اور کسی کام میں وہ لوگ مصروف تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس سے دین کا کام لیا۔ اللہ رب العالمین نے اس سے اپنا کام کس طرح سے لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا دین ایسا سکھایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ایسا سکھایا اور ان کے سینے میں دین کو ایسا جو ہے پیوست کیا کہ جو ہے من و عن، الف سے لے کر کے یا تک، یعنی ایک ایک لفظ جو ہے صحابہ کرام کے سینے میں اتار دیے۔ صحابہ کرام کے دلوں میں محفوظ تھے، صحابہ کرام کے دلوں میں جو ہے اس طریقے سے اتار دیے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر بڑی تکلیف ہوئی تھی جب 70 صحابہ کرام کو قتل کر دیا، اور وہ 70 صحابہ کرام جو ہے قرہ تھے، قرآن کے حافظ تھے۔ جب قرآن کے حافظوں کو قتل کر دیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی دلی تکلیف ہوئی تھی، اور اسی طریقے سے دکھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی اولین جماعت تھی جس پر جو ہے قرآن کے عامل بھی تھے اور قرآن کے حامل بھی تھے، یعنی شریعت کا جو ہے پہلا جو ہے ٹیسٹ، پہلا امتحان انہی کے اوپر ہوا۔ اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ صحابہ کرام کی جو جماعت ہے یہ جو ہے لوگوں کے لیے جو ہے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ ان لوگوں نے دن کے اجالے میں اور اسی طریقے سے دن کی روشنی میں دن میں جو ہے دعوت و تبلیغ کیا کرتے تھے، لوگوں کو صحیح بات بتلایا کرتے تھے، لوگوں کو حق بات بتلایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے رات کی تاریکی میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ لوگ سجدہ ریز ہوا کرتے تھے۔ ایسے وہ لوگ اللہ رب العالمین کی ہاں گریہ وزاری کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا تراہم رکعا وسجدا، آپ ان کو دیکھیں گے رات کی تاریکی میں کہ وہ سجدہ کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین سے گریہ وزاری کیا کرتے ہیں، یعنی دن کے اجالے میں وہ فوجی تھے تو رات کی تاریکی میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا کرتے تھے۔ ان کی جو ہے پیشانی میں سجدے کے آثار نمایاں تھے۔ میں تمہیدی بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ صحابہ کرام جو ہے دین کے محافظ تھے، دین کے اولین محافظ تھے، اور ان لوگوں نے دین کو جو ہے آنے والے نسلوں تک من و عن تک پہنچایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایسا سکھایا، صحابہ کرام کو ایسا بتلایا، اور جیسا سکھایا آنے والے نسلوں تک جو ہے ویسا منتقل کیا۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے صحابہ کرام کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ لوگ اگر اس طرح ایمان لے کر آئیں جس طرح صحابہ کرام ایمان لے کر آئے ہیں، یقیناً وہ لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، یقیناً وہ لوگ نجات پائیں گے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کے عمل کو، اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے کام کو دیکھتے ہوئے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب دیا کہ یہ جو صحابہ ہیں یہی جو ہے جماعت ہے جو کامیاب ہونے والے ہیں، آخرت میں یہی صحابہ کرام کی جماعت ہے جو اللہ رب العالمین کی یہاں جو ہے سرخرو ہونے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے آگے کو دیکھا، اللہ نے ان کے ماضی کو دیکھتے ہوئے کہا کہ یہی صحابہ کی جماعت ہے جو کامیاب ہونے والے ہیں، جو نجات پانے والے ہیں۔ تو نجات پانے والی جماعت کی اگر صفات دیکھنا ہے، نجات پانے والی جماعت اور گروہ کی اگر کوالٹی دیکھنا ہے تو آپ صحابہ کرام کی جماعت کو دیکھیے، صحابہ کرام کے ایمان کو دیکھیے، صحابہ کرام کے تقوی کو دیکھیے، صحابہ کرام کے دلوں کی جو ہے پاکیزگی کو اللہ رب العالمین نے کیسے بیان کیا، ان تمام کی تمام چیزوں کو دیکھیے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ لوگ تمام کے تمام جنتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو معیار قرار دیا، صحابہ کرام کو آئیڈیل قرار دیا ہے، تو یہ صحابہ کرام جو ہے نجات پانے والے تھے اور نجات یافتہ میں سے تھے میرے اسلامی بھائیوں۔ اس لیے آج ہمیں اور آپ کو اگر نجات پانا ہے، ہمیں اور آپ کو کامیاب ہونا ہے، ہمیں اور آپ کو اگر سرخرو ہونا ہے تو صحابہ کرام کے طریقے کو، صحابہ کرام کے عمل کو، صحابہ کرام کے ایمان کو، صحابہ کرام کے تقوی کو ہمیں اور آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور ان کے جو ہے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت ہے۔ ہاں اگر دنیاوی زندگی میں ہم اور آپ جو ہے یہاں بیٹھے ہیں، ہم اور آپ یہاں ایک جگہ ہیں، اکٹھا ہیں، اگر کسی مسئلے میں، کسی چیز میں اگر اختلاف ہو جائے، بشری تقاضے انسان ہونے کی وجہ سے اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہے میرے صحابہ کرام کی جو ہے طریقے کو لازم پکڑنا، اس کے باوجود اگر اختلاف ہو جائے، اس کے باوجود اگر آپس میں نزاع ہو جائے تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
فردوہ الی اللہ والرسول۔ اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے، اگر کسی معاملے میں نزاع پیدا ہو جائے، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اور کائنات کے انسانوں کو حکم دیا کہ وہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے جو ہے طریقے کو دیکھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس مسئلے میں کیا حکم دیا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے اس معاملے میں کیا حکم دیا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے کیا اس مسئلے میں ہمارے لیے اور آپ کے لیے حل بتایا ہے۔ تو سامعین کرام، نجات یافتہ اور اسی طرح کامیاب ہونے والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو اپنی جو ہے خواہشات کو، اپنی مرضیات کو تابع نہیں کیا کرتے، بلکہ قرآن اور حدیث کو جو ہے عملی نمونہ، قرآن اور حدیث کو جو ہے وہ عملی تصور جو ہے بنا کر دنیاوی زندگی میں نافذ کیا کرتے۔ اگر ہمیں اور آپ کو کامیاب ہونا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے اطاعت کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنا ہے۔ اسی طریقے سے میں نے ابھی یہ بھی کہا کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کے اگر طریقے پر عمل کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کے بھی عمل کو ہمیں اور آپ کو دیکھنے کے لیے کہا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر سرخرو ہونا چاہتے ہیں دنیا اور آخرت میں، تو ہمیں اور آپ کو صراط مستقیم کے اوپر چلنا ہے۔ صراط مستقیم والا کون سا راستہ ہے؟ آپ کو جو ہے دنیاوی زندگی میں بہت سارے راستے ملیں گے، آپ کو دنیاوی زندگی میں بہت سارے طریقے ملیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ زمین میں جو ہے لکیر کھینچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین میں جو ہے ایک بار لکیر کھینچا، سیدھا اور صراط مستقیم والا طریقہ اور راستہ، اور ایک لکیر کھینچ کر بتایا اور کہا کہ یہ جو ہے میرا طریقہ ہے۔ آپ نے سیدھے لکیر کو کھینچتے ہوئے کہا کہ یہ سیدھا لکیر اور سیدھا جو راستہ ہے یہ میرا راستہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے آئیں دائیں بائیں جو ہے کئی جو ہے راستے، کئی جو ہے اسی طریقے سے لکیر کو آپ نے کھینچتے ہوئے کہا کہ یہ تمام کے تمام جو ہے طریقے صحیح نہیں ہے، یہ لکیریں صحیح نہیں ہے، یہ طریقے اور راستے صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تھا، ما انا علیہ واصحابی، میں اور جو صحابہ کرام جس کے اوپر ہوں وہی جو ہے طریقہ اور وہی راستہ جو ہے کامیاب اور وہی راستہ جو ہے صحیح ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی بھی فرمائی تھی۔ آپ نے جو ہے مستقبل کے بارے میں فرمایا تھا۔ ارباز بن ساریہ کی وہ مشہور اور معروف حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کو ایک روز جو ہے صبح سویرے جو ہے نصیحت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی اور اس طرح کی نصیحت کیے کہ صحابہ کرام کی آنکھیں جو ہے اشک بار ہو گئی، صحابہ کرام کی آنکھیں نمناک ہو گئی، صحابہ کرام کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے، اور اس کے بعد جو ہے کہا گیا ہے کہ ان کے دل بھی جو ہے پسیز گئے۔ لمبی حدیث ہے، صحابہ کرام کے دل جو ہے پسیز گئے اور کہا کہ ہم تم کو جو ہے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اوصیکم بالتقوی اللہ، تم کو جو ہے تقوی کی یعنی اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، اسی طریقے سے اطاعت کرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِن كَانَ عَبْدًا حَبْشِيًّا، اگر امیر کے طور پر، جیسے مسجد ہے، مسجد میں بھی امیر ہوتے ہیں، متولی ہوتے ہیں، جماعت کے امیر ہوتے ہیں، اسی طریقے سے جلعی جمعیت اور اسی طریقے سے شہری اور صوبائی جمعیت کے امیر ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر کے سلسلے میں فرمایا کہ اگر کالا حبشی بھی بنا دیا جائے اور اتفاقی طور پر ان کو جو ہے امیر منتخب کیا جائے تو امیر کی اطاعت کرنا تمہارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں پیشن گوئی کے طور پر فرمایا، وَإِن كَانَ عَبْدًا حَبْشِيًّا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حبشی غلام بھی امیر بنا دیا جائے تو اس کی اطاعت کرنا، کس چیز پہ اطاعت کرنا؟ معروف
اور بھلائی خیر کے کام میں اطاعت کرنا ہے۔ اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے فرمایا فَإِنَّهُ يَعِشُ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو میرے بعد تم بہت سارے اختلاف کو دیکھو گے، میرے بعد بہت سارے جو ہے اختلاف رونما ہوں گے، بہت سارے اختلاف جو ہے اسی طرح پیدا ہوں گے۔ اس وقت تم لوگ کیا کرنا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، میری سنت کو لازم پکڑنا، میری سنت کو جو ہے مضبوطی سے پکڑ لینا، وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس حدیث میں فرمایا کہ میرے خلیفہ یعنی میرے صحابہ اور میرے ساتھی صحابہ جو ہے ان کے طریقے کو، ان کے راستے پر چلنا، وَتَمَسَّكُوا بِهَا، اور اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ، اور جس طرح دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ کسی چیز کو پکڑا جاتا ہے ویسے ہی میرے صحابہ کے طریقے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی حدیث میں آگے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدِثَاتِ الْأُمُورِ، اور اسی طریقے سے میرے بعد بہت سارے جو ہے نئے نئے کام جو ہے ایجاد کیے جائیں گے، بہت سارے بدعات جو ہے پیدا ہوں گے، اس سے بچنا۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس لیے کہ ہر نئی چیزیں جو ہے دین میں، دنیاوی معاملے میں نہیں، دین کے کام میں جو نئے نئے کام کیے جاتے ہیں وہ بدعات ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے فرمایا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم والا ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد بھی اسی حدیث کو اور اسی بات کو سامعین کے سامنے بارہا جو ہے سنایا جاتا ہے، بارہا پیش کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بدعات سے، امت کو جو ہے اسی طرح نئے نئے کاموں سے جو ہے منع کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہی تھی کہ بہت سارے لوگ جو ہے نئے نئے کام کرنا شروع کر دیے تھے، نئے نئے کام کرنا شروع کر دیے تھے۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ وہ صحابی جب یمن کی طرف روانہ ہونے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انتقال ہی ہوا تھا، وہ صحابی جب یمن کی طرف روانہ ہوئے تو یمن کی طرف جا کر دیکھا کہ مسجد میں لوگ حلقہ بنا کر، لوگ جو ہے اسی طرح جو ہے اجتماع اور حلقہ بنا کر جو لوگ جو ہے سبحان اللہ الحمدللہ کی تسبیح بآواز بلند کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ وہ صحابی کہنے لگے کہ تم لوگوں کے اوپر تف ہے، تم لوگوں کے اوپر اف ہے، ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن میلے بھی نہیں ہوئے، آپ کے گزرے ہوئے 2-4 دن ہی ہوئے اور تم لوگ جو ہے اجتماع اور اسی طریقے سے محفل کی شکل میں یہ کیا نئے نئے کام کرنے لگے۔ ذکر و اذکار کرنا ہے ہمیں اور آپ کو، تسبیح اور تحلیل کرنی ہے، لیکن اجتماعی شکل میں نہیں کرنی ہے بلکہ الگ الگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو وہ صحابی روکنے لگے، وہ صحابی ٹوک بیٹھے، کہا کہ یہ کیا کام کر رہے ہو، یہ کیا تم لوگ جو ہے کام کو کر رہے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرے ہوئے کچھ ہی دن ہوئے تھے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں، آج امت مسلمہ میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بہت سارے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، ایسے ایسے کام کرتے ہیں، ایسے ایسے جو ہے کام کو انجام دیتے ہیں دلیل بنا کر کہ اس میں حرج کیا ہے، یہ تو کھانا کھلانا نیک کام ہے، اسی طریقے سے نماز پڑھنا نیک کام ہے، درود پڑھنا نیک کام ہے۔ میرے بھائیوں نیک کام ہے، لیکن کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص دن کے لیے جو ہے کھانا کھانے کو متعین کیا تھا؟ آج لوگ کھانا کھلا رہے ہیں، اس مہینے میں لوگ کھانا کھلانے کے نام پر جو ہے منسوب کرتے ہوئے لوگ جو ہے دعوت کھا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں دعوت کھانا بدعت نہیں ہے، لیکن کسی کی طرف منسوب کرنا، کسی کی طرف خاص کرنا اور خاص کرتے ہوئے کرنا، یہ جو ہے بدعت ہے۔ میرے بھائیوں مثال کے طور پر کہوں، امام جو ہے عبد القادر جیلانی، یہ بڑے مشہور و معروف جو ہے اللہ کے ولی تھے، یہ بندہ توحید پرست تھے، ان کے دل میں اللہ کا تقویٰ تھا، ان کے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف تھا، اللہ کے بڑے ولی تھے، لیکن یہ اپنی زندگی میں کیسے ایسے کام سے کبھی بھی ایسے کام نہیں کیے۔ لیکن امت مسلمہ کو دیکھیے، آج جو ہے معاشرہ کا جائزہ لیجئے، آج سماج کا جائزہ لیجئے، آج جو ہے ان کے نام پر لوگوں کو دعوت کھلاتے ہیں، آج لوگ ان کے نام پر جو ہے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ میرے بھائیوں اس لیے کھانا کھلاتے ہیں، اس لیے لوگ جو ہے کھلاتے ہیں تاکہ جو ہے بلائیں
جائیں، تاکہ مصیبتیں، تاکہ جو ہے اسی طریقے کی تکلیفیں دور ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، مصیبتیں اور تکلیفیں انسان کے اوپر آتی ہی ہے اس لیے کہ جب وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی مخالفت کرنے کی وجہ سے اللہ کا عذاب آتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کی طرف سے انسان کو ابتلا اور آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ دین میں نئے نئے کام کرنے سے بچو۔ اگر انسان کو کامیاب ہونا ہے تو انسان کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اسی طریقے سے توحید کے راستے کے اوپر قائم و دائم رہنا ہے۔ توحید کا راستہ کیا ہے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن کی جانب جا رہے تھے، جب آپ یمن کی جانب روانہ ہوئے تو انہوں نے جا کر لوگوں سے یہ کہا کہ اے لوگوں، میں تمہیں ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اے لوگوں میں تمہیں ایک اللہ کی دعوت دیتا ہوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت بھی کی تھی کہ لوگوں کو سب سے پہلے بلانا، لوگوں کو سب سے پہلے دعوت دینا، لوگوں کو سب سے پہلے کسی بات کو سمجھانا تو وہ کلمہ توحید کو سمجھانا۔ کلمہ توحید ہوتا ہے کیا؟ یہ اسلام کے ارکان میں سے پہلا رکن ہے۔ اسی رکن کے اوپر جو ہے انسان کی کامیابی کا دار و مدار ہے۔ اگر لا الہ الا اللہ کے مفہوم کا اگر انسان سمجھ گیا، لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو اگر کوئی سمجھ گیا، یقین مانی وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے خلوص قلب کے ساتھ، للہیت اور اخلاص کے ساتھ کلمہ توحید کا اقرار کیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور آج کا موضوع ہی یہی ہے کہ کامیاب پانے والے کون ہیں، کامیاب پانے والی یا کامیاب ہونے والے لوگ کون ہیں؟ اگر انسان اخلاص کے ساتھ، اگر انسان خلوص دل کے ساتھ، یعنی دل کے اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اگر ایک ہی عمل کرے نا، ایک ہی اللہ رب العالمین کے یہاں عمل کر کے جائیں، یقین مانی اللہ رب العالمین اس عمل کے لاج رکھتے ہوئے ان کو جنت میں جو ہے داخلہ فرمائے گا۔ لیکن اگر بہت زیادہ عمل کریں، انسان کی زندگی میں بہت سارے اعمال ہو، لیکن اعمال میں شرک ہو، لیکن اعمال میں بدعات ہو، لیکن اعمال میں ریاکاری ہو، لیکن اعمال میں کسی اور چیز کی آمیزش ہو، اللہ رب العالمین شرک اور بدعات والا عمل قبول نہیں کیا کرتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ مشرک کی جو شرک کیا کرتا ہے، نہ ان کی نماز قبول ہوتی ہے، نہ ان کے روزے قبول ہوتے ہیں، نہ ان کے حج قبول ہوتے ہیں، نہ ان کے اور اعمال صالحہ قبول ہوتے ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین جو ہے اس کو رد کر دیا کرتا ہے۔ اگر آپ کو اور ہم کو کامیاب ہونا ہے، اگر ہم اور آپ کامیابی چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کے یہاں اللہ کی جنت کے حصول کے طلبگار ہیں، تو ہمیں اور آپ کو کلمہ کے تقاضے کو، کلمہ کے مفہوم کو اور کلمہ طیبہ کی جو ہے اسی طریقے سے صداقت کو صحیح سے سمجھنے کی اور ہمیں اور آپ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ گئے تو کہا کہ سب سے پہلے لوگوں کو کلمہ توحید کی دعوت دینا۔ جب ان چیزوں کا جو ہے اقرار کر لیں، جب ان چیزوں کو مان لیں، ان چیزوں کو جو ہے اقرار کر لیں، اس کے بعد نماز کی دعوت دینا۔ آج ہمارے یہاں، آپ کے یہاں کیا ہوتا ہے؟ نہ ان کے عقیدے کو دیکھا جاتا ہے، نہ ان کے اخلاق و کردار کو دیکھا جاتا ہے، نہ ان کی کسی اور چیز کو دیکھا جاتا ہے، بلکہ ڈائریکٹ جا کر کے جو ہے ان کو نماز کی دعوت دی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، نماز اسی وقت قبول ہوگی، آپ کے روزے اسی وقت قبول ہوں گا جب آپ کے عقیدے درست ہوں گے، جب آپ کے جو ہے عقیدے صحیح ہوں گے۔ عقیدے کی درستگی پر اعمال کی درستگی ہے، عقیدے کی اصلاح پر اعمال کی جو ہے درستگی ہے۔ اگر آپ کے عقیدے صحیح نہیں ہے، آپ کی جو ہے اسی طریقے سے عقیدہ درست نہیں ہے، آپ کے کوئی عمل جو ہے اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا، آپ کے ہاں کوئی بھی اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول نہیں ہوگا۔ تو اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو جو زندگی ملی ہے، اس زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی بجاوری میں صرف کرنے کی ہمیں اور
اور آپ کو ضرورت ہے، نہ کہ کسی اور کی جو ہے اطاعت، نہ کہ کسی اور کی فرما برداری، نہ کہ کسی اور کے حکم پر ہمیں اور آپ کو جو ہے اپنی جان کو نچھاور کرنا ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہمیں اور آپ کو جو ہے زندگی کو گزارنی ہے۔ اسی لیے کیا کہا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن کریم میں کہ اللہ رب العالمین جس چیز کا آپ کو حکم دے اس کے مطابق زندگی کو گزارنا، اس کے جو ہے مطابق اپنے آپ کو نچھاور کرنا ایک مومن کا، ایک مسلمان کا ترہ امتیاز ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، آپ کو اور ہم کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کو جو ہے کامیاب بنائیں۔ آپ اور ہم جو ہے یہ نہ دیکھیں، ہم اور آپ یہ نہ سمجھیں، ہم اور آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم اکیلے ہیں، ہم تنے تنہا ہیں تو ہمارے تنے تنہا اور اکیلے پن سے کیا ہوگا۔ میرے اسلامی بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ جو ہے کلمہ طیبہ کے اقرار کے ساتھ ساتھ، آپ اگر اکیلے ہیں، آپ اگر تنہا ہیں، آپ اگر جو ہے اسی طریقے سے اپنے سماج میں اور معاشرے میں اکیلے ہیں تو کوئی پرواہ نہیں، کوئی جو ہے اس کی جو ہے ڈر نہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام یہ اکلوتے نبی تھے، ہود علیہ السلام یہ اکلوتے پیغمبر ہیں، یہ اکلوتے نبی ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے کوئی معجزہ، اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی جو ہے ان کو ایسی چیز نہیں دیا گیا تھا جو نبی ہونے کی جو ہے دلیل ہو۔ کون؟ ہود علیہ السلام۔ جب اپنے قوم کی طرف گئے، اپنے قوم کی طرف جا کر کے سمجھانے لگے اور کہنے لگے اے قوم کے لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ رب العالمین کی جو ہے پرستش کرو۔ قوم کے لوگ ان کے اوپر ٹوٹ پڑنے والے تھے، قوم کے لوگ جو ہے ان کے اوپر برسنے والے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام تنے تنہا، حضرت ہود علیہ السلام اکیلے جو ہے تمام کے تمام لوگوں کا مقابلہ کیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر آپ کے اندر ایمان ہے نا، آپ کے اندر توحید ہے نا، آپ کے اندر دین ہے نا، آپ کے اندر تقوی ہے نا، تو آپ تمام کے تمام لوگوں کے اوپر بھاری، تمام کے تمام لوگوں کے اوپر آپ غالب رہیں گے، چاہے آپ جو ہے کمزور کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کی نظر میں، اللہ رب العالمین کی ہاں آپ کی جو ہے کامیابی، آپ کی جو ہے وہاں جو ہے نجات جو ہے ضرور ہونے والا ہے۔ اس لیے میرے اسلامی بھائیوں، آج جو ہے ہمیں اور آپ کو جو ہے تانا کس بات کے اوپر دیا جاتا ہے کہ تمہاری جو ہے تعداد ہی کیا ہے، تم تو اقلیت میں ہو، ہم جو ہے اکثریت میں ہیں۔ میرے بھائیوں، نجات جو ہے اللہ رب العالمین کی ہاں پائیں گے نا، اللہ رب العالمین کے ہاں جو کامیاب ہونے والے لوگ ہوں گے نا، ان کی تعداد بہت کم ہی ہوگی۔ قرآن کریم کے اندر اگر آپ اکثر پڑھیں گے، قرآن کریم کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ وما اکثرهم الا باللہ یؤمنون، اکثر لوگ اللہ کے اوپر ایمان نہیں لاتے ہیں، اکثر لوگ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کیا کرتے ہیں۔ تو اکثریت کبھی حق پر نہیں ہوا کرتا ہے، اور اکثریت کبھی جو ہے حق اور صحیح راستے پر نہیں ہوا کرتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، حق کا راستہ ایک ہی ہوتا ہے۔ یہ نہ کہیں کہ یہ بھی حق ہے، یہ نہ کہیں کہ یہ بھی حق ہے، یہ اللہ رب العالمین نے بتایا کہ حق ایک ہی ہے، اور اس کے بعد جو ہے تمام کے تمام جو ہے راستے جو ہے باطل ہوا کرتے ہیں۔ تو آج کے درس میں، آج کے بیان میں ہم آپ کو یہی بتلانا چاہتے ہیں میرے بھائیوں، حق کے متلاشی بنے، حق کی طرف جو ہے چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے کہ اللہ کے راستے میں جو کوشش کرے گا، اللہ کے طریقے پر آنے کی جو کوشش کرے گا، لا نہدینہم سبلنا، ہم جو ہے ان کو سیدھے راستے پر گامزن کریں گے۔ اگر کوئی باطل اور کوئی غلط راستے کی طرف آئے گا تو اللہ رب العالمین جو ہے اس کو غلط راستے، اللہ رب العالمین جو ہے اس کو غلط طریقے پر ہی جو ہے اس کو فائز کرے گا، اور وہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ وہ گمراہوں میں، یہاں تک کہ وہ جہنمیوں میں جو ہے اس کا شمار ہوگا۔ تو ہمیں اور آپ کو اللہ نے عقل سلیم سے نوازا، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو سوچنے سمجھنے کی قوت دی ہے، تو ہمیں اور آپ کو سوچنے سمجھنے کی جو ہے ضرورت ہے۔ ہمیں اور آپ کو جو ہے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات، اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات موجود ہیں، ہمیں اور آپ کو اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اور آپ کو جو ہے غور و فکر کرتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیو، اگر آپ عمل میں اکیلے ہیں، اگر آپ عمل میں تنہا ہیں، اگر آپ عمل میں اکیلے ہیں تو دنیا کی کوئی پرواہ نہ کریں، بلکہ آپ جو ہے توحید کے راستے پر، آپ جو ہے صراط مستقیم پر گامزن رہیں، اور آپ چلتے رہیں، اور اللہ رب العالمین سے دعا بھی کریں۔
اللہ رب العالمین سے دعا بھی کریں اور اللہ رب العالمین سے قبولیت کی بھی دعا کریں میرے اسلامی بھائیوں، اور اسی طریقے سے اپنے حق ہونے پر نہ اترائیں، اپنے صحیح ہونے پر نہ اترائیں، جو صحیح ہے اس کو صحیح کہیے، جو غلط ہے اس کو غلط کہنے کی بھی کوشش کیجیے۔ اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا گو ہوں کہ الہ العالمین جب تک ہم سب کو زندگی ملے ایمان اور اسلام کی زندگی اللہ ہم سب کو نصیب فرمانا، آمین۔ الہ العالمین جب تک ہم سب کو زندگی ملے توحید والی زندگی اللہ ہم سب کو نصیب فرمانا، آمین۔ الہ العالمین جو بھی مسلمان بھائی بیمار ہیں، جو بھی مسلمان بھائی پریشان حال ہیں، اللہ ان کی بیماری کو، اللہ رب العالمین جو ہے ان کی جو ہے طبیعت کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، آمین۔ الہ العالمین جو بھی مسلمان بھائی اس دنیا سے گزر گئے اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو معاف فرما، آمین۔ الہ العالمین ان کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب عطا فرما، آمین۔ الہ العالمین جب ہماری اور آپ کی جسم سے روح پرواز ہو الہ العالمین ہم سب کو جو ہے توحید والی، الہ العالمین ہم سب کو کلمے والی، الہ العالمین ہم سب کو شہادہ والی موت جو ہے نصیب عطا فرمانا، آمین۔ وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔